it. They said the late Munir Niazi was a towering figure and یوسف دیکھ لینا، جب بیٹھیں گے تو پھر آپ آن کرنا. اچھا ٹھیک ہے، بریک تو نہیں ہے نا؟ بس ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے. آگے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Is it okay? جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ارسلان ذرا دیکھنا کوائٹ. ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ، اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ونس اگین اباؤٹ پالیٹکس. اور پالیٹکس آپ کو پتہ ہے ابھی تک تھنگز ہیو ناٹ سیٹل ڈاؤن. آسمان پہ بادل ابھی تک چھٹے نہیں ہیں. مختلف پروپوزیشنز چل رہی ہیں، مختلف تجاویز سامنے آ رہی ہیں. ابھی تک کلیئر کٹ کچھ نہیں ہوا. اسی کا آج ہم تجزیہ کریں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعۃ المبارک، اور جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ہی جو ہمارا سلسلہ ہے اس سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پھر میں آپ کو اپنے پینل کے ساتھ انٹروڈیوس کروں گا اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے سید الایام ہے اور احادیث کا سلسلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ خاص طور پر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک ہفتہ رہ گیا ہے رمضان المبارک میں، اور رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے ہمیں شروع کرنی ہے. تو اسی سلسلے میں آج کی چند احادیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک عطا فرماتا ہوں، مگر روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دیتا ہوں. اور سورہ الزمر میں ارشاد باری ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی آپ اندازہ لگا لیے کہ بغیر حساب کے وہ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر آدھا ایمان ہے اور روزہ آدھا صبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے اور سانس لینا تسبیح اور دعا
قبولیت اور اجابت کا باعث ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے اس کے بدن میں خون، اس کی راہ بھوک سے تنگ کرو۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا کرو۔ لوگوں نے پوچھا کس سے؟ تو فرمایا بھوک سے۔ اور رمضان المبارک میں یاد ہے ناظرین آپ کو کہ صدقات اور زکوٰۃ کا بھی ایک فرمانا ہے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ضرور دو اگرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ بھی ممکن نہیں تو محبت بھری گفتگو ہی صحیح، کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ بھی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شر کے 70 دروازے صدقہ کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان احادیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ترتیب دینے کی اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن جن اصحاب نے یہ احادیث سنی ہیں ان سے حسب معمول گزارش ہے کہ کم از کم ایک بار ضرور درود شریف پڑھ لیجیے گا، ہمارے لیے یقیناً توشہ آخرت بن جائے گا۔ یہ تھی چند احادیث ناظرین، اور احادیث کے بعد اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج میرے ساتھ بڑا ہیوج پینل ہے، اور ہیوج پینل میں انٹروڈیوس کراتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری شجاعت حسین صاحب، صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ کے اور سابق پرائم منسٹر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر دلاور عباس صاحب، چیئرمین ہیں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جو صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ایک کنفیوژن نظر آ رہا ہے ہر طرف، اور محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز طے نہیں ہے، کوئی اسکرپٹ نہیں ہے جس کے مطابق چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ کبھی ڈیل کی باتیں سنتے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ ڈیل نہیں ہو رہی ہے۔ کیا ہو کیا رہا ہے؟ آپ تو چونکہ انسائیڈر ہیں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے جہاں تک ڈیل کا تعلق ہے نا، وہ تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی چیز کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ جائے۔ اس کو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوا ہے اس کو تو آپ ڈائلاگ کہہ سکتے ہیں، نیگوسیشن کہہ سکتے ہیں، بات چیت کہہ سکتے ہیں، لیکن آج اگر مجھے بتایا گیا تھا امین فہیم صاحب اگر میرے پاس یہاں پر ہوتے، جیسے مجھے کہا گیا تھا آج وہ آئیں گے، وہ دبئی شاید چلے گئے ہیں۔ آج ہم نے کوشش کی تھی جو ان سے رابطہ کرنے کی، وہ اویلیبل نہیں ہو سکے، محترمہ سے بھی تو رابطہ میں نے کرنے کی کوشش کی۔ ان سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ڈیل تو وہ تھی جو میں نے اور انہوں نے مرگرہ ہل کے روڈ کے اوپر ایک کوٹھی میں کی تھی، وہ ڈیل تھی، اچھا وہ کیا تھی؟ وہ پچھلے الیکشنوں میں جو کی تھی۔ اچھا ابھی ڈیل تو یہ اس ڈیل کو اس کو آپ ڈائلاگ کہہ سکتے ہیں، اور ڈیل تو وہ ہوئی تھی۔ اچھا چلیں اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا تھی؟ وہ یہ ڈیل ہوئی تھی، اور میں نے کہا تھا جی آئیے نیشنل کنسنسس گورنمنٹ بنائیے، کسی کی پارٹی کے پاس اس طرح کی میجورٹی نہیں کہ وہ یہاں سارے نظام کو چلا سکے، تو آئیے ہم بیٹھ کے آپس میں کچھ چیز طے کریں، فیڈرل لیول کے اوپر بھی، پروونشل لیول کے اوپر بھی۔ آپ کی صوبے میں اپنا ہے میجورٹی ہے تو صوبے میں آپ بنائیں، آپ کا بیٹا بے شک چیف منسٹر بن جائے، جہاں تک میں نے آفر کی تھی، لیکن وہ گئے دبئی سے واپس آ کے انہوں نے کہا یہ ڈیل ختم۔ تو ابھی بھی وہ دبئی سے واپس اگر آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ڈائلاگ بھی ختم ہو جائے گا؟ یہ ڈائلاگ تو چلنے چاہیے، ڈائلاگ کی کوئی بات نہیں ہے، ڈائلاگ تو ساری پارٹیوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ نے بیان دیا کہ تمام جو نکات تھے محترمہ نے جو پیش کیے تھے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم ان کے واپس لے لیں کیس جو ہیں۔ دیکھیں جی سٹارٹ جہاں سے ہوا تھا نا وہ تو کیسی سے ہوا تھا، تو اس کے بعد ڈیمانڈ بڑھتی گئی 5-6 پہ پہنچ گئی، تو وہ 5-6 ہمیں قابل قبول نہیں تھے۔ نہیں تو ان میں جو ساری جو انہوں نے پیش کی ساری قابل قبول نہیں ہیں آپ کی؟ جو نہیں ساری نہیں، 2-3 ٹھیک تھی، وہ کہ الیکشن فیئر ہونا چاہیے، وہ ہم بھی چاہتے ہیں الیکشن فیئر ہو، کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، ہم بھی چاہتے ہیں طریقہ کار ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کے اختیارات کے متعلق تھا وہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کر لی جائے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آج کیا سٹیٹس ہے ایز آف ٹوڈے؟ آج ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ڈیل یا ڈائلاگ واٹ ایور یو کین کال اٹ؟ ڈائلاگ آپ آج یہ کہہ سکتے ہیں اب آپ کے تعطل کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن ڈائلاگ تو کسی ایشو کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آج بھی اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں کہ طارق عزیز صاحب کی ملاقات ہوئی ہے محترمہ کے ساتھ دبئی میں؟ نہیں وہ طارق صاحب ادھر ہے آج کل۔ اچھا اب وہ شاید اطلاعات غلط ہیں، لیکن ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ اب تعطل کا شکار ہیں اور ابھی آگے جن کو جو ایشوز انہوں نے ریز کیے ہیں اس کے اوپر تو ہماری طرف سے تو بالکل ہم نے تو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جو 3-4 ایشوز ہیں جن میں تھرڈ ٹرم آپ کی طرف سے وہ تمام تھرڈ ٹرم والا جو ہے وہ بھی اس پہ انکار ہے آپ کی طرف سے، اور 58(2)(b) والا بھی، تو تیسرا لوکل باڈیز کا وہ بھی آپ نے کہہ دیا۔ یہ 3 تو بالکل ہم نے کہا جی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
چلیں دلاور صاحب آپ بھی ون آف دا انسائڈرز، اس میں مجھے صرف بتائیے گا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ کی پارٹی جو اندر سے کل بھی اجلاس ہوا، ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی ڈسینشنز نظر آ رہی ہیں، لوگ مطمئن نہیں ہیں. کیا صورتحال ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ زیادہ ہی لوگ ڈیفیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے تو خاصا پرابلم ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ ڈسینشن جو ہیں وہ تو ایسنس ہے ڈیموکریسی کا. جس پارٹی کے اندر یہ چیز ایمرج نہیں کرے، اب جو میجر ڈسینشنز نظر آئی ہیں اس میں تو دو بہت پرسنل قسم کے کیسز ہیں. ایک ہیں وہ جو فردوس عوان ہیں، وہ ریزرو سیٹ پہ آئی تھیں، بٹ شی از بینگنگ ہر ہیڈ اگینسٹ دا اسپیکر. اب وہ اس میں واٹ یو کین ایکسپیکٹ، وہ کہ مطلب اتنی حد تک جانا چاہتی ہے کہ وہ اسپیکر کو کہتی ہے ڈی تھرون کر کے میں. دوسرے ہیں کانجو، جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ صدیق خان کانجو کے جو بیٹا ہے وہ ناظم ہے، اینڈ پارٹی ہیڈ نیچرلی دا چوائس، تو انہوں نے اس کو تھوڑا سپورٹ زیادہ کیا ہے، بٹ انہوں نے شو کیا ریزنٹمنٹ کہ جی یہ ادھر کیوں کر رہے ہیں. تو یہ نیچرل ہے ڈسینشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیج پہ ہو جائیں تو بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے. لیکن اس میں کوئی میری اطلاعات مطابق، آج کی اطلاعات مطابق 8 کے قریب ایسے لوگ مزید بھی ہیں جو کسی وقت بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں اور جوائن کر سکتے ہیں پی ایم ایل این کو. اس طرح کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے؟ نہیں، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کو اور پارٹی کی لیڈرشپ کو چوہدری صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اتنی یہ فکر نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق بھی نہیں پڑتا، فکر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ 200-250 آدمی میں سے ہم نے سب کو ٹکٹ تو نہیں دینا ہے. 15-20 ایسے لوگ ہوں گے جو کہ جنہوں نے اپنے علاقوں میں کام نہیں کیا، جو آگے نہیں بڑھ سکتے، تو وہی لوگ ہیں جو اس طرف آگے پیچھے جا رہے ہیں. باقی کوئی ایسا آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہے اس سے کہ یہ کیوں لوگ جا رہے ہیں؟ لیکن کیونکہ انہوں نے ان کو ٹکٹ نہیں ملنا تھا تو وہ ایسا ایسا کوئی نفسیاتی اثر تو ایک پڑتا ہے نا جو صاحب، یہ تو مانیں گے آپ کہ میڈیا کی وجہ سے. چلے میڈیا کی وجہ سے، میڈیا تو ہے ایک ریالٹی ہے. میڈیا دیکھتے نہیں نا کہ اگر وہ تھانے دار کی ٹرانسفر کے لیے اپنا ساری پارٹی چھوڑ جائے تو پھر کیا اس کا مطلب. ایک دو کیسز ایسے بھی ہیں جو ہمارے نالج میں ہیں کہ انہوں نے یہی کہ یہ ٹرانسفر اور وہ پوسٹنگ نہیں ملی اور بس اینڈ دس از دا ٹائم. بٹ پرہیپس دے آلسو نو کہ اب اس پلیٹ فارم سے پرہیپس دوسرے پارٹی پلیٹ فارم سے ان کو کوئی بہتر ڈیل یا بہتر آفر، اور دے پرہیپس کین گیٹ ایز اے نیگیٹو ووٹ فار دا. میں راجہ صاحب سے بھی ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ راجہ صاحب، چوہدری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہے، وہ ہو رہا ہے، ڈیل شیل کوئی نہیں ہے، اور چوہدری صاحب نے کہا کہ جو بھی انہوں نے باتیں کہی تھیں میجر جو باتیں ہیں وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. تو آپ کیا کہیں گے پھر پیپلز پارٹی اور محترمہ، ویئر ڈو یو گائز اسٹینڈ؟ اسرار صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چودھری صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ اس کو ڈیل نہیں کہنا چاہیے، یہ مذاکرات ہیں، یہ ڈائلاگ ہے، یہ بالکل حقیقت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ڈائلاگ کا مسئلہ جب شروع ہوا تو شروع دن سے ہم نے اپنے ایک اصولی موقف بیان کیا کہ بھئی یہ کوئی ڈیل نہیں ہے. ڈیل ہوتی ہے کسی ذات کی خاطر کہ میں اور آپ ڈیل کریں کہ میرا یہ فائدہ ہوگا اور آپ کا. یہ مذاکرات جو تھے یہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے تھے، پاکستان کے 16 کروڑ عوام کے لیے تھے، اور جو لیجسلیٹو پیکج، جو ترامیم جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کی ہیں یا جو دی ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، پاکستان کے عوام کے سامنے تھا. وہ یہ تھی کہ جناب وردی میں صدر کو نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک مانگ تھی جو ہم نے یہ ڈیمانڈ کی. اس کے بعد پارلیمنٹ اور پریزیڈنسی کے جو آپس کے جو تعلقات ہیں، جو ان کے اختیارات ہیں، ان میں توازن قائم کرنا جو تھا یہ بھی پاکستان کے حق میں ہے. 58(2)B کی جو چودھری صاحب اب حمایت کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیر یقینی کی کیفیت کو جنم دیتی ہے، اور کوئی بھی پارٹی، خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا ان کی حکومت ہو یا کسی تیسرے شخص کی حکومت ہو، وہ اس وقت تک استحکام نہیں اس میں آ سکتا اگر یہ تلوار اس کے سر پر لٹکتی رہے. اس میں بھی کچھ توازن ہونا چاہیے اور ایسا طریقہ اختیار ہونا چاہیے جس سے حکومت کو جو ہے وہ استحکام حاصل ہو اور وہ غیر یقینی کی کیفیت نہ ہو. چودھری صاحب نے ایک اور بات بتائی، چودھری صاحب نے ایک اور بات بتائی جس پہ میں چودھری صاحب نے کہا کہ ان کی ڈیمانڈ صرف یہ تھی کہ محترمہ سے کیسز ہٹا دیے جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 8-9 سال سے یہ جو لغو کیسے ہیں، یہ جو بے بنیاد
اور جھوٹے مقدمات تھے، ان کو سامنا کیا، آج بھی کورٹس میں ان کا سامنا کر رہے ہیں. کوئی ایک کیس 8-9 سال میں بھی ثابت نہیں ہو سکا. حکومتیں زور لگاتی رہی. میں حسن صاحب مجھے بات کرنے دیں. آپ جب حکومت بات کرتی ہے تو آپ انٹرپٹ نہیں کرتے. جب میں کروں مجھے بھی نہ کریں. لیکن آپ سے میں زیادہ باتیں نکلوانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم زیادہ میں خود کروں گا زیادہ باتیں، آپ فکر نہ کریں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں کہ ویسٹرن میڈیا نے یہ کہا ہے کہ محترمہ صاحبہ جو ہیں وہ $1.5 بلین کو وائٹ کرنے کے لیے ساری کوشش کر رہی ہیں. دیکھیں آپ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے. اگر آپ نے یہ بات کی ہے پھر اس کا جواب بھی سنیں. جی سنائیں. دیکھیں نا، آپ نے ایک الزام لگایا ہے ویسٹرن میڈیا کے حوالے. میں یہ کہتا ہوں کہ 9 سال سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کیسز کو فیس کر رہے ہیں. کسی کورٹ میں ایک کیس ثابت نہیں ہو سکا. 8 سال تک آصف علی زرداری کو جیل میں رکھا گیا. یہاں ہم جو بیٹھے ہوئے ہمارے میں سے تو 8 دن یا 8 سال کو جیل میں نہیں رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ جھوٹے کیسز ان کی کردار کشی کے لیے استعمال ہوتے رہے، آج محترمہ نے یہ کہا ہے کہ جو کیسز 8-9 سال تک جن کے خلاف جو آپ نے پوری کوشش کی کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی، وہ جنرل ایمنسٹی دی جائے. اس میں سرکاری ملازمین بھی ہیں، اس میں بیوروکریٹ بھی ہیں، اس میں مسلم لیگ کے لوگ بھی ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے ہیں، اس میں نواز شریف صاحب کے لوگ بھی ہیں. کروڑوں روپیہ لے کے پاکستان کا چلے گئے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں. جو لوگ کروڑوں روپے لے کے چلے گئے ہیں اور ان پر ثابت ہو چکا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن جن لوگوں پر الزام لگایا جائے اور 9 سال میں جو ہے وہ ثابت نہ ہو سکے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ بدنیتی ہے، پھر یہ کردار کشی ہے، پھر وہ ختم ہونا چاہیے. ساری جواب سن لیں. دوسرا جو چوہدری صاحب نے کہا، چوہدری صاحب نے دوسرا یہ فرمایا ہے کہ یہ تو میں نے تو آپ کو یہ بتا دیا کہ کیسز کی یہ بات نہیں ہے. اگر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیسز کی بات ہوتی تو پھر 8 سال تک آصف علی زرداری جیل میں کیوں رہتی اگر ڈیل ہی کرنی ہوتی. یہ ڈائلاگ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان آج بحران کا شکار ہے. پاکستان میں غیر یقینی کی کیفیت آپ نے خود کہا ہے. پاکستان کی عوام جو ہے وہ غیر یقینی کی کیفیت. آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیونکہ آپ ڈیل اس میں آپ کا بھی حصہ ہے، میرا بھی حصہ ہے، ان کا بھی حصہ ہے، تمام لوگوں کا حصہ ہوگا. لیکن کہنا یہ کہ اس کا حصہ ہے، کس کا حصہ ہے، یہ علیحدہ بحث ہے. لیکن اس وقت غیر یقینی کی کیفیت ہے. اس غیر یقینی کے بحران سے نکالنے کے لیے ضروری ہے تھوڑی سی ریکارڈ کی درستی تھوڑی سی ہو جانی چاہیے. ریکارڈ جو ٹھیک رہنا چاہیے. میں نے تو یہ بات کی نہیں ہے، آپ ریکارڈ میں دیکھیں، میں نے تو یہ کیسز کی بات کی نہیں تھی. آپ نے کہا کہ پہلے ایک ہی ان کا مطالبہ تھا. نہیں میں نے کیسز آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ رہے کیسز کی میں نے بات ہی نہیں کی. میں نے ابھی پوچھنا تھا ویسے. نہیں آپ نے خود کہا، انہوں نے سٹارٹ ہی نہیں کیا. اچھا آپ پرانی ٹیپ نکال کے دیکھ لیں. میں نہیں، آپ نے چل سکتا یہ فرمایا ہے. جوئی صاحب آپ کا یہ بیان تو ایک آیا ہے کہ آج کی بات کر آج نہیں، پہلے آپ نے کہا کیسز وڈرا کر سکتے ہیں. اچھا کیسز وڈرا آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ آپ پہلے کہتے رہے کہ جی ان کے خلاف یہ کیسز ہیں، لوٹرز ہیں، پلنڈرز ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ آ جائیں اور آرام سے بیٹھیں یہاں پہ، ہم کیسز وڈرا کر لیں گے. آرام سے نہیں بیٹھے. اس کے لیے بھی ایک پیکیج تھا، جو بات چیت چل رہی تھی وہ بھی ایک پیکیج کے تحت چل رہی تھی. اور اس میں نیشنل انٹرسٹ جب آیا تھا تو پھر ہم نے کہا تھا کہ کیسز جو ہیں وہ نارمل روٹین میں چل گئے تو ان کو انصاف. اور ہم نے تو دائر نہیں کیے، نہ پرویز مشرف نے دائر کیے تھے پہلے سے، وہ تو نواز شریف نے دائر کیے تھے. ٹھیک، ان کے دور کے دائر ہوئے کیسز سارے رجسٹرڈ ہوئے. تو اس لیے ان کیسز کو آپ پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ تو نہیں منسلک کر سکتے. تو تمام کیسز کو آپ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، کیسز جو یہاں پر کیسز ہیں ان کو وہ دیکھا جا سکتا تھا اور ان کا ڈیمانڈ بھی یہی تھی. لیکن جو باہر والے کیسز ہیں اس کا تو ہمارے کوئی، اس میں کوٹیکنا ہے، دوسرے ہیں، وہ اس میں تو ہمارے کیا میں نہیں تھے. لیکن جو اندر ہمارے ڈومیسٹک کیسز ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وڈرا کر سکتے ہیں؟ وڈرا کی نہیں بات. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پارڈر کیے جاتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی کئی دفعہ دنیا میں، ساری دنیا میں ہوتا ہے. جنرل ایمنسٹی کی بھی وہ بات کر رہے ہیں، وہ بھی آپ تیار ہیں دینے کے لیے؟ نہیں، وہ اس طرح کی بات سے، جو بیوروکریٹ سے، اس طرح کی بات ہو سکتی تھی، لیکن اب نہیں. اب بھی دیکھیں، اب ڈائلاگ چل رہے ہیں. لیکن آپ نے کہا نا کہ تتل کا شکار ہو. تتل کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ مدھم ہو گئے. لیکن وہ مدھم جو ہو گئے ہیں چوہدری صاحب، یہ بھی تو پتہ ہے نا آپ کو کہ ٹائم بہت کم ہے. اب کو نئی دنوں کی بات ہے. اب وہ نئی تجویز لے کے آئیں گے تو ہوں گے، پچھلے تو وہ 3-4 تو ہمیں ماننے کو تیار نہیں ہے. اب کوئی اور نئی تجویز جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور اس میں الیکشنز کے حوالے سے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے. ایک اور نئی تجویز آج ہم نے سنی کہ شاید راؤ سکندر اقبال صاحب کو پریزیڈنٹ بنانے کی کوشش کی جائے گی، یا خواہش ہے کہ ان کو پریزیڈنٹ بنایا جائے اور پریزیڈنٹ جو ہیں پریزیڈنٹ مشرف وہ چیف آف آرمی اسٹاف رہیں اور ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. اس طرح کے یہ تو میڈیا کی کئی افواہیں چلتی رہتی ہیں.
اس پہ غور و فکر تو نہیں ہو رہا؟ کسی چیز نہیں، اس بات پہ غور و فکر نہیں ہو رہا جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا چوہدری صاحب، میں شاہ صاحب سے پوچھوں گا کہ شاہ صاحب اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ایشوز ہیں جو ڈائیلاگ کے سلسلے میں ہم دیکھ رہے تھے، جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تعطل کا شکار ہو گئے ہیں، اس میں جو پیپلز پارٹی کا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ 58(2)B جو ہے وہ ختم کی جائے. اس میں پھر الیکشنز کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، تھرڈ ٹائم کا بھی آ جاتا ہے، جس میں اوبیسلی وہ صرف اکیلی نہیں ہے، نواز شریف صاحب بھی اس کو بینیفٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں 58(2)B کے حوالے سے آپ کا کیا کنسرن ہے؟ کیوں آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں قبول نہیں ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں تو ویسے ہی اس پہ کنسرن ہوں کہ یہ چیزیں اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ایک ڈائیلاگ چلا ہے اور وہ ڈائیلاگ آگے بڑھ سکتا تھا تو 58(2)B اینڈ تھرڈ ٹرم کے الیکشن نئی پارلیمنٹ پہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ پارلیمنٹ تو ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ مطلب ایٹ لیسٹ اپوزیشن سے یہ تو ربڑ سٹیمپ ہے، یہی کہتے رہے ہیں نا ہم تھرو آؤٹ کہ یہ ربڑ سٹیمپ ہے. تو وائی دس پارلیمنٹ شوڈ بی سو کریڈیبل کہ وہ ایک لا اس طرح کے چینج کرے اور یہ کرے؟ وائی ناٹ؟ دیکھیں جی، آگے بات ہو رہی ہے نیشنل کنسنسس کی. ان دا نیشنل لارجر نیشنل انٹرسٹ پہ اگر 2 بڑی پارٹیز یا 3 بڑی پارٹیز کسی ٹیبل پہ آ کے بیٹھتی ہیں، الٹیمیٹلی اینڈ اپ تو کسی کو ٹوٹل میجورٹی ملنی نہیں. اٹ ہیز ٹو بی کولیشن گورنمنٹ، اور جب کولیشن مینڈیٹ پہ گورنمنٹ بنے گی دین دے ول کنٹرول دا پارلیمنٹ اینڈ لیٹ دیم بی ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ. اگر لارجر نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے 58(2)B نہیں ہونی چاہیے تو اٹ شوڈ بی اوکے. اگر تھرڈ ٹائم وہ بھی اس وقت آئی تھنک لا کو پاس کرنے کے بعد، اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ دیز پارٹیز کو ٹیبل پہ آنا ہوگا. اور ایک بات میں چودھری صاحب کی بات اس لیے یہ ساتھ بیٹھے ہیں اور مقدموں کی بات ہو رہی ہے، چودھری صاحب نے کبھی ناانصافی کی بات نہیں کی. انہوں نے ہی آصف زرداری کے کیس کے معاملے میں بڑا کلیئرلی اینڈ اوپنلی کہا تھا ڈسپائٹ آف آل دیٹ پریشر کہ ان پہ کوئی ڈرگ کا کیس نہیں ہے، جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپریشیٹ کیا. کہ تو آئی ایم سیئنگ کہ لارجر نیشنل انٹرسٹ، دیکھیں جی اب بھی جو ہم سارا بات کرتے ہیں کہ جی ہر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنی اسٹرینگتھ کو بڑھاتا ہے اور اپنے کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے اس میں ایک جنریٹ کرتے ہیں دیٹ سارٹ آف کہ وہ چیز. اب پارلیمان کے پاس جو ایک اسٹرینگتھ ہے ٹو پاس دا لاز، ٹو پروڈیوس دا لیجسلیشن، اس کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے تھرو دس ڈیموکریٹک پروسیس. اور ڈیموکریٹک پروسیس جو اب شروع ہے وہ آئے گا تھرو الیکشنز کے، اور الیکشن میں بھی پھر اپنے میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. وہ یہ کہ یہی 2 چیزیں جو کہی جا رہی ہیں، تیسری دفعہ والی جو امینڈمنٹ والی، یہ دونوں پارلیمنٹ میں آنی چاہیے تھی. 4 سال جو ہو گئے تھے تو پارلیمنٹ میں لے کے آ جاتے. اس کا فیصلہ کوئی 2 فریق آپس میں بیٹھ کے دبئی میں نہیں کر سکتے کہ 2 بیٹھ جائیں اور آپس میں فیصلہ کر لیں کہ چلو یہ بھی ہم کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں. پارلیمنٹ میں آنی چاہیے تھی. اگلی پارلیمنٹ جب آئے گی تو اگلی پارلیمنٹ میں آ جائے گی. پچھلی پارلیمنٹ میں تو یہ پیش کرتے تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا پلیز مجھے آپ ٹائم دیں گے، مجھے انٹرپٹ نہیں ٹائم آپ کو 10 منٹ دیں گے. نہیں، آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے. جیسے آپ ان کی بات سنتے ہیں میری بھی چلیں، آپ کی فکریں آپ کاٹ دیتے ہیں، پھر اچھی بات نہیں. میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ دلاور عباس صاحب نے ابھی بھی کہا ہے، سینیٹر صاحب نے، کہ چودھری صاحب نے ہمیشہ اچھی بات کی ہے اور آصف علی زرداری کے اوپر جو ایک جھوٹا کیس بنا تھا انہوں نے بالکل اس کا برملا اظہار کیا اور انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ یہ جھوٹا کیس ہے، فائل پہ دستخط کیے مجھے، اور ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا اور آج بھی ہم ان کی یہ بات اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیں جی، یہ بھی ایک یہ دشنام ترازی، یہ جھوٹے مقدمات بنانا جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے جس کو اب ختم ہو جانا چاہیے. چودھری صاحب کے اوپر بھی بہت سارے الزامات لگائے گئے جی، کوآپریٹو اسکینڈل کا لگایا گیا جی، قرضے معاف کرانے کا لگایا گیا جی، یہ ساری چیزیں تھیں جی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں استحکام لانے کے لیے اب ان باتوں کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہو. جس قومی مفاہمت کی چودھری صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے پر جو بار ہے یا بین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط قانون تھا. چودھری صاحب ایک سیاسی آدمی ہے، ایک سیاسی کارکن ہے، سیاست سے وابستہ ہیں. اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کے پاس اگر میجورٹی آ جائے تو وہ ایسے قانون نہ بنائے جس کی وجہ سے کچھ شخصیات کو میدان سیاست سے باہر رکھا جائے. پھر تو یہ وہی بات ہے نا کہ
جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. اچھا ٹھیک, لیکن اس کا مجھے جواب یہ دے دیں کہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آپ نے دیکھیں میں آپ کو جب یہ ہوگا تو پھر پارلیمنٹ میں ہی آئے گا نا جی, پارلیمنٹ میں یہ قانون میں اس میں ترمیم ہوگی اور اس کے لیے ضروری ہے, یہ 6 شیڈول میں آئی ہے, الیکشن لاز ہیں, اس کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس کی منظوری دینی ہے تو یہ آئے گا, ہم نہیں لا سکتے, اس کے لیے ضروری ہے, اس کا پری ریکوزٹ ہے کہ جنرل پرویز مشرف اس کی اجازت دیں تو پھر یہ بل لایا جا سکتا ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ دیکھیں جو آج کہہ رہے ہیں نا جی کہ جیسے چوہدری صاحب نے کہا کہ یہ 2 بندے کہیں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں, ایسی بات نہیں ہے. ان کی طرف سے جو مذاکرات کرتے ہوں گے وہ بھی ان کی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوں گے, ان کی حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہوں گے. ہماری طرف سے جو مذاکرات کرتے ہیں وہ ہماری پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. مقصد یہ ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں, اور یہ ایک اچھی بات ہے دونوں جماعتوں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے, کہ مل کر قومی مفاہمت سے اس ملک کو گرداب سے نکالیں. لیکن اگر آپ کو اس چیز کا پتہ ہے رجا صاحب کہ آپ بھی ظاہر ہے کہ اسٹریٹ پہ سینٹیمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈیل کی کوشش کرنے کے نتیجے میں آپ کا گراف کہاں پہ جا رہا ہے؟ میں سمجھ نہیں جی, میں اس کو بالکل بائی نہیں کرتا یہ آرگومنٹ. ہماری ڈیل کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 58(2)B نہیں ہونا چاہیے, جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ وردی اتار دیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور صدر کے اختیار میں توازن ہونا چاہیے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص پر بار نہیں ہونی چاہیے, وہ جس وقت ملک میں آئے اپنی سیاست میں حصہ لے. اگر ہم کہتے ہیں کہ جنرل ایمنسٹی ہونا چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ایسی نگراں حکومت ہونی چاہیے جو تمام فریقین کو منظور ہو. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے اور پاکستان کے 16 کروڑ عوام جس کو چاہے حکومت سونپ دیں, تو کیا یہ ڈیل ہے یا یہ پاکستان کی خدمت ہے؟ کیا آپ کو کس مطالبے کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطالبے انہوں نے رکھے ہیں یہ غیر جمہوری ہیں, یا ان کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے تھا؟ ایک مطالبہ جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ذاتی نا, تیسری دفعہ پرائم منسٹر بننے والا, یہ تو ہے. اس کا فائدہ تو نواز شریف صاحب کو بھی ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہے ذاتی ہے. یہ ذاتی تو نہیں, یہ تمام لوگوں کے لیے. کل آپ اگر تیسری دفعہ بننا چاہیں گے وزیر اعظم تو آپ بھی بن سکیں گے. کہ کسی کو تیسری دفعہ بنانا ہے یا نہیں بنانا, تو عوام کیسے فیصلہ کرے؟ پارلیمنٹ ہی فیصلہ کرے گی نا جی. تو پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں. اگر پاکستان کے عوام ایک پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں اوور ویلمنگ, اور وہ پارٹی چاہتی ہے کہ کسی, کہا تھا بیچ میں ٹوکے نا, تو میں نہیں ٹوکنا چاہتا صاحب آپ بات کریں, لیکن چھوٹی سی میں بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ انہوں نے ابھی ایک چیز اور کیا, کون سا پوائنٹ آپ نے ابھی ریز کیا تھا؟ میں نے 2-3 پوائنٹ کیے تھے, آپ پتہ نہیں کس کو. صاحب میں ابھی آپ کو یاد دلاتا ہوں, مخدوم امین فہیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ آ گئے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. مخدوم امین فہیم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مخدوم صاحب آپ کو ہم بہت یاد کر رہے تھے اور چودھری صاحب بڑا آپ کا انتظار کر رہے تھے, اور فائنلی آپ سے رابطہ ہو گیا. آج ہم بات کر رہے ہیں, چودھری شجاعت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دلاور عباس صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں. بتائیے, چودھری صاحب کو میری طرف سے سلام کہیے. چلیں آپ کا سلام پہنچ گیا. مخدوم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, ہم جو ڈائیلاگ یا ڈیل یا جو کچھ بھی اس کو کہہ لیں, کہاں پہ کھڑے ہیں ایز آف ٹوڈے؟ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کوئی کمپرومائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے کر رہے ہیں. اس کو ڈیل کا نام خامخواہ دیا گیا ہے. ہم جو ہے وہ ڈائیلاگ کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن ہمیں یقین دہانی کراتا ہے. کانسٹیٹیوشن کی باتیں کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, اور اس کو عمل میں لانا بھی کوئی گناہ نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہوگی کہ ہم پاکستان کو قانون کے تحت چلائیں اور اصولوں پہ چل کے آگے بڑھیں. اچھا مخدوم صاحب, چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ جو ان کی پہلے ایک دفعہ ڈیل ہوئی تھی اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اس کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا تھا کہ جو پرانی ڈیل آپ کے ساتھ کی تھی, چیف منسٹرشپ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار تھے, تو اس حوالے سے بھی چوہدری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ کے حوالے سے. جی چودھری صاحب بھلے بات کریں, لیکن میں اتنا پہلے کہوں گا کہ جب چیف منسٹر کے لیے مجھے چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو جمیل زمان کو چیف منسٹر کرو, تو میں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ کیا ٹرمز ہوں گے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ پارٹی چھوڑ کے آئے. میں نے کہا پارٹی چھوڑ کے آئے گا تو قبول میں نہیں کروں گا. جو میں نے اپنے لیے نہیں قبول کیا میں اپنے بیٹے کے لیے بھی نہیں کروں گا. چودھری صاحب کے سامنے میری بات ہوئی تھی اور جمالی صاحب اس کے گواہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور ابھی آپ کیا کہیں گے کہ جو ابھی پریزنٹ کنڈیشنز ہیں اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آج رچرڈ باؤچر صاحب بھی آ گئے ہیں اور سنا ہے کہ وہ اسی ڈیل کو یا ڈائیلاگ کو کمپلیٹ کروانے کے لیے آئے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ جی میں اب تو یہ کہوں گا کہ ہمیں سب چیزیں پہلے ایک جگہ رکھ کے ہمیں پہلے پاکستان کو سہارا دینا چاہیے, پاکستان کی صورتحال کو بتانا چاہیے, پاکستان کو کرائسس سے نکالنا چاہیے, اور باقی چیزیں جو ہے وہ اصولوں پہ چل کے ہمیں کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے. تو ابھی یہی ہم سمجھیں کہ جس طرح چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ تعطل آ چکا ہے مذاکرات میں اور تھنگز آر ناٹ کلیئر ایز یٹ.
جی میں یہ نہیں کہوں گا کہ تعطل ہے یا نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے ڈیمانڈ جو ہے جمہوری ڈیمانڈس وہ گورنمنٹ کو پٹ اپ کر دیے ہیں. ناؤ دا بال از ان دی کورٹ آف گورنمنٹ، دے ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. اچھا جسٹ ان کیس مخدوم صاحب اگر یہ بیل منڈے نہیں چڑھتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپشنز ہوں گی آپ کے پاس؟ ہمارے پاس بڑا آسان آپشن ہے. پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھی اور ہمارے ہمدرد اور ہماری طاقت ہیں. ویل گو ٹو پیپل، سمپل. لیکن اس میں پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے کیونکہ اے پی ڈی ایم بھی ظاہر ہے کہ بن چکی ہوئی ہے اور آپ اس میں شریک نہیں ہیں، تو آپ کی پھر سولو فلائٹ ہوگی. اے پی ڈی ایم جو ہے وہ آئی ٹی آئی کا دوسرا نام ہے. وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اکیلا کر کے اسے لڑیں. ہم اکیلا لڑے ہیں اسے آئی ٹی آئی سے بھی، اور ابھی بھی اصولوں پہ ڈٹ کے ہم چلیں گے آگے. اللہ مالک ہے. چلیں مخدوم صاحب، اللہ مالک ہے اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. جی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اچھا مجھے یاد آ گیا وہ اشرف صاحب نے یہ کہا ہے کہ پارٹیوں نے اپنے اپنے نمائندے بھیجے تھے. ہاں جی، یعنی کہ پیپلز پارٹی نے بھی اور مسلم لیگ نے بھی. بالکل یہ بات ایسی نہیں ہے. پارٹی نے بالکل نمائندہ کو نہیں بھیجا تھا. یہ پیپلز پارٹی کی محترمہ کی یہ خواہش تھی اور ان کا یہ تھا ڈیمانڈ تھی کہ میں فوج والوں سے ہی بات کرنا چاہتی ہوں. راجہ صاحب یہ کیا چیز ہے کہ ایک جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس سے آپ بات نہیں کر رہے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں چند لوگوں سے جو کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تو کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خود چودھری صاحب آن دی ریکارڈ ہیں کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں، اور انہوں نے بارہا اس بات کا کہا ہے کہ وہ ہمارے قائد ہیں اور ان کی قیادت جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنرل پرویز مشرف صاحب کے کوئی نمائندہ یا وہ خود بات کرتے ہیں تو اصولی طور پر اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو یہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہیں اور ایک حکومتی پارٹی فوج کے خلاف آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو فوج والے ایسے کہتے ہیں جی آپ ایک طرف تو آپ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں میں نے بات بھی فوج سے ہی کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا. یہ نئی بات ہے میرے لیے کہ چودھری صاحب نے جو اس وقت کی ہے کہ ان کے اور کوئی، میں تو سمجھتا تھا کہ چودھری صاحب اور جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ ایک ہیں، ایک ہی جماعت ہے ان کی، اور انہوں نے بارہا کہا ہے اور انہوں نے بار بار کہا ہے کہ وردی میں ہم 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ نہیں 50 دفعہ صدر تسلیم کریں گے اور صدر رکھنا چاہتے ہیں ان کو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب اس وقت ہیلم آف دی افیئر پہ ہیں، وہ پریزیڈنٹ ہیں، اور ہمارے جو مطالبات تھے، جو جمہوریت کے لیے جو ہماری مانگ تھیں، ان کا زیادہ تر تعلق انہی کی ذات سے تھا. اگر وردی اتارنی ہے تو جنرل پرویز مشرف صاحب نے اتارنی ہے. چودھری صاحب تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کی مرضی ہے جب وہ وردی اتاریں، تو لہٰذا جن کی مرضی تھی پھر انہی سے بات کرنی چاہیے. وردی اتار دی صاحب ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا، دلاور صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ پولیٹیکل کنسنسس اور نیشنل کنسنسس اور ریکنسیلیشن، جس کو سیاسی مفاہمت بھی کر سکتے ہیں، یہ جو ہے اس کی اکثر باتیں ہم سنتے ہیں. پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ ہمیں اس وقت پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. تو اس میں ایک جو میجر کمپوننٹ ہے ہمارے اس وقت پولیٹیکل سینیریو کا، وہ ہے پی ایم ایل این، نواز شریف صاحب کا جو گروپ ہے. تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہی ڈائلاگ جو ہے وہ آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کیوں نہیں کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ساتھی رہے ہیں، آپ کے بھائیوں کی طرح آپ اکٹھے رہتے رہے ہیں، کھانے کھاتے رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جی، کھانے بھی کھاتے رہے ہیں، رہتے بھی اکٹھے رہے ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو ان کے ساتھ بھی یہ وہ ان کی خواہش کے مطابق ڈائلاگ ہوتے رہے ہیں. پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کا بیان آیا تھا ایک بریگیڈیئر صاحب کے متعلق کہ جی وہ فرشتہ سیرت لوگ آدمی ہیں، وہ میرے پاس آئے ہیں، میری ان سے بات چیت چل رہی ہے. تو ان سے بھی انڈائریکٹلی بات چیت تو ساری پارٹیوں سے ہوتی ہے، ان سے بھی ہوتی رہی ہے. لیکن ابھی وہ بڑے ہی اوپر سمانوں میں چڑھ چکے. ان کو تھوڑا سا نیچے لے آئیں اور بات کریں ان سے کہ جناب آئیے بیٹھ کے بات کریں. ان کو نیچے آنا ہے، ہم تو نیچے نہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو تھوڑا سا نیچے لے آئیں اور ان کو تھوڑا سا کہیں کہ جناب ہماری دیکھیں نا، اب آپ نے دیکھا کہ کس کیا یہ سارے کس کی کیا کھا رہے ہیں. ایک جوڈیشل کرائسس آیا، چلتے چلتے راستے میں جوڈیشل کرائسس مل گیا. 4 سال تک تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور مل گیا تو اس کو سارے کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ویسے عوام میں آپ سمجھتے ہیں کوئی حمایت نہیں ہے ان کو؟ نہیں. کس ایشو کیا تھا؟ ایشو ان کا پیدا کرتا تھا. کوئی مہنگائی کا ایشو تھا، کوئی بے روزگاری کا ایشو تھا، وہ تو ایشو نہیں لا سکے آگے. لیکن یہ ایشو ایک تو چلتے چلتے راستے سے مل گیا تو اس کو لے کر سارا. لیکن کیا آپ کے دروازے کھلے ہیں ان سے بات چیت کے لیے، نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے، ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے؟ دروازے کھلے نہیں. ہم ان کی ڈیمانڈ کے اوپر یہاں سے ایک صاحب گئے تھے ان کو ملنے کے لیے، جن کی انہوں نے شہباز شریف صاحب نے جن کی تعریف بھی کی تھی. تو پھر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اس میں؟ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کیونکہ وہ بڑے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابھی جو 10 کو وہ آ رہے ہیں تو اس میں پھر اب کیا ہونے جا رہا ہے؟
10 کو میرا تو خیال ہے ابھی تک، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نہیں آئیں گے. انہوں نے تو واضح طور پہ کہا کہ ہم آ رہے ہیں. تو 10 کو ابھی 2-3 دن تو ہے نا. تو اس میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ فلائٹ کینسل بھی کی جا سکتی ہے. لیکن آپ ان کو روک بھی سکتے ہیں. نہیں جہاز سے وہاں چلے گئے. یہ بھی سنا ہے کہ آپ انہیں دبئی میں روکنے کی کوشش کریں. نہیں ایسی دبئی میں کیوں؟ دبئی میں کیا سنے رچرڈ باؤچر صاحب کو کہہ کے کسی طریقے سے دبئی والوں پہ پریشرائز کر. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اگر روکنے راکنے سے یہاں پر آگے کوئی طوفان نہیں آ جائے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی تو ایک کنسرن ہے جو لوگ سوچتے ہیں جو سب کہ اگر وہ آتے ہیں تو کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلے بھی وہ یہاں پہ تھے, آپ ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, الیکشنز لڑتے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑتے رہے ہیں آپ, اور ابھی بھی اگر آ جائیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر آنے دیں ان کو. تو آ تو رہے, آپ کہہ رہے ہیں نا آ رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں نہیں آ رہے. نہیں لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں آ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں چودھری صاحب تو ایک وجہ سے کہہ رہے ہیں نا, یا ایک سوچ ہے کہ وہ نہیں آ رہے کسی وجہ سے. چلے وہ وجہ سعودی عرب ہو سکتی ہے. سعودی عرب کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں جاؤں گا. نہیں 2-3 اور بھی وجہ ہے, چھوڑے آپ ایک بتا دیں. نہیں چھوڑے. اچھا چلیں. اچھا دلاور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اگر ہم نیشنل کنسنسس کی, آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کا اس وقت کنسرن ہے کہ نیشنل کنسنسس ہو, کیونکہ جو کنفرنٹیشنسٹ کورس ہم اپنانے جا رہے ہیں خدا نخواستہ, اس کا نتیجہ بھیانک بھی نکل سکتا ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ ہماری فوج بھی انوالوڈ ہے, اس میں ہمارے نیشنل انٹرسٹ اور پھر ہمارے اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہیں وہ انوالوڈ ہیں. تو اس میں کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم سب مل کر ایک طرف چلیں اور قوم کو کسی طرف لیڈ کر کے لے کے جائیں اور اس کرائسس میں سے نکال لیں؟ یہ درست ہے, لیکن اگر میں دیکھیں کہ کوئی بات بھی صرف کہنے سے نہیں ہو جاتی, بڑے عمل سے بات ہوتی ہے. میں تو ہمیشہ پریکٹیکل آدمی ہوں, عمل کے اوپر یقین رکھتا ہوں. جب چیف الیکشن کمیشنر کا موقع آیا تھا, پرویز اشرف صاحب بھی اس میں میرا خیال ہے ساتھ دیں گے, کیونکہ یہ بھی اس میٹنگ میں موجود ہے. جب چیف الیکشن کمیشنر کا تعین کا مسئلہ آیا تھا تو اس کو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام پارٹیز کو کہا جائے کہ آپ اس میں 3 نام دیں, اور تاکہ ان میں سے کوئی کنسنسس کے ساتھ ہم چیف الیکشن کمیشنر مقرر کر سکیں. اس سلسلے میں میری خود میر فہیم صاحب سے بات ہوئی, میری خود مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی ہم ایک اپنی پوری پارٹیوں کی میٹنگ کریں گے. میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی, جس میں اس میٹنگ میں مجھے ابھی تک یاد ہے قاضی حسین احمد صاحب, میر فہیم صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب اور باقی تمام حضرات موجود تھے. دوسرے دن مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ تعاون نہیں کر سکتے, کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں, جو رولز ریگولیشن ہیں, ان کو جتنی دیر تک تبدیل نہیں کرتے ہم نام نہیں دیں گے. تو ہم نے دوسرے کوشش کی. یہ اب دیکھیں نا کہ یہ ایٹیچیوڈ ویئر اٹ ول ٹیک اٹ ٹو دا کنٹری, یہ کہاں لے جائے گا. اس طرح کا ایٹیچیوڈ 71 میں ہم فیس کر چکے ہیں. اور اب اگر ہم لوگ اور ہماری لیڈرشپ, میں تو بہت اچھے سے میں کرٹیسائز بھی کرتا ہوں تو ٹوٹل پولیٹیکل لیڈرشپ کو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں, میں دل سے سمجھتا ہوں کہ ایک تو پولیٹیکل لیڈرشپ نے ابھی تک پاکستان نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں کی. تمام انسٹیٹیوشنز اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا اس وقت ٹیسٹ آ گیا ہے کہ اگر وہ جمہوریت کے لیے سارے مل کے خود راستہ نہیں بنائیں گے تو اس ملک میں نہ جمہوریت پنپے گی نہ آگے بڑھے گی, اور یہ راستہ خود دینا ہے. جیسے ابھی راج صاحب اس پروگرام سے پہلے میں نے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی, اور راج صاحب یہ بھی کہ کنفرنٹیشن کی پالیٹکس ول ناٹ لیڈ اس ٹو اینی ویئر. اور یہ سیاستدانوں نے خود بیٹھ کے اور جیسے چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے ٹو بیکم لارج ہارٹیڈ, ٹو بی مور اکاموڈیٹو, کہ سیاست سے ملک چلانا ہے, سیاسی لوگوں نے چلانا ہے. ادروائز دیر از آلویز این آپشن ود اندر انسٹیٹیوشن. چلیں راج صاحب, ایک چیز میں دیکھ رہا تھا, آپ نے اس وقت کوشچن میرا تھوڑا سا نہیں سنا تھا, اب میں اس کو دوبارہ ریفریز کرتا ہوں. وہ یہ تھا کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے اس میں ہم اکثر دیکھا کرتے تھے کہ وہ محترمہ صاحبہ کو بڑا لائک بھی کرتا تھا, اور ویسٹرن تمام جو سرکلز ہیں اس میں ان کو لائک کیا جاتا تھا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھنگز آر چینجنگ. میں ابھی دیکھ رہا تھا اس میں 1-2 برٹش جو نیوز پیپرز ہیں, اس میں انڈیپینڈنٹ ایک اخبار ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ان لائک مشرف اینڈ مس بھٹو, Mr. Sharif's relationship with the religious parties may in fact make him a leader who could stem the rise of extremism inside Pakistan if he is allowed to return.
اچھا اسی طرح وہ آگے جا کے کہتے ہیں بینظیر may have been able to market herself as the darling of the West because of her Western upbringing, but she is divorced from the streets of Pakistan and can barely connect with the streets. اب یہ اسٹریٹس کی بات وہ کر رہے ہیں ویسٹرن میڈیا والے, اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے جو ویسٹرن بیکنگ بھی تھی وہ بھی جو خاص طور پہ انٹلیکچوئل بیکنگ جو تھی میڈیا کی وہ آپ نے لوز کی ہے اس سر. میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. پہلی بات تو یہ کہ ایک اگر کوئی شخص کو اسی بارے میں کوئی ریمارکس لکھتا ہے اخبار میں تو وہ کوئی میجر اخبار ہے اور ایک ٹائمز کا بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح چودھری صاحب نے فرمایا نا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پریکٹیکل کیا صورتحال ہے. 2002 کے انتخابات ہوئے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہماری پارٹی کو لیڈ کر رہی تھی, ملک سے باہر تھی, جلا وطن تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 85 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیے جو کسی بھی سیاسی جماعت سے سب سے زیادہ ہے. نمبر 1, پوری دنیا میں پوری دنیا کی یونیورسٹی ہارورڈ سے لے کر آکسفورڈ, کیمبرج, جتنے بھی ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں وہ محترمہ سے وہاں 45 منٹ کے لیکچر کے لیے سال سال انتظار کرتی ہیں. دنیا کا سارا پریس میڈیا جو ہے, ابھی ریسنٹلی میں نے جنیوا میں سوشلسٹ انٹرنیشنل کانگریس دیکھی اور میں نے خود دیکھا کہ وقت کے وزرائے اعظم جو تھے وہ لائن میں کھڑے تھے ان سے ایک تصویر بنانے کے لیے. یہ 6 مہینے 4 مہینے پہلے کی نہیں, میں ابھی بتاتا ہوں, میں پچھلے مہینے میں جنیوا میں یہ کانفرنس تھی, میں وہاں سے گیا ہوں, اس کو میرے خیال ہارڈلی 4 ہفتے بھی نہیں ہوئے ابھی تک. تو یہاں جہاں تک ان کی شہرت کا تعلق ہے, ان کی دانش کا تعلق ہے, ان کا بین الاقوامی لیڈر ہونے کا تعلق ہے, ماسز کا لیڈر ہونے کا تعلق ہے, تو وہ کوئی جو بھی کہتا رہے وہ تو وقت نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے اور آج بھی وقت ثابت کرے گا. میں یہ کہتا ہوں یہ جب ان پر یہ بار لگانے کی چودھری صاحب بات کرتے ہیں کہ تیسری دفعہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتی, تو یہ بھی ان کے جو ہے وہ عظمت کی بیان کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ بار نہ ہو تو محترمہ ہی بلکہ وزیر اعظم بنے گی, اور انشاءاللہ تعالی یہ بار نہیں رہے گی اور وہ ملک کی وزیر اعظم ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کریں گی. تو ایک اور بات جو آپ نے تو ہم نے کہا ہے نا جی, ہم نے کہا ہم مان جاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں کریں, جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم کر لیں گے, تو ٹھیک ہے ہٹا دیں گے 12. نہیں, میں آپ کو کہتا ہوں الیکشن کا صاحب آپ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ملک میں صاف شفاف انتخابات ہوں گے, تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاف شفاف انتخابات کی جو تعریف ہے یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو برابری کا میدان دیا جائے. یہ بھی آپ تسلیم کرتے ہیں. اگر آپ لیڈروں کو اندر نہیں آنے دیتے, ملک میں پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتے, ان کو تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بننے دینا چاہتے, تو میں سمجھتا ہوں نہیں, میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں عوام پر چھوڑ دیجیے, وہ آپ کو بناتے ہیں. ٹائم کم رہ گیا, میں تھوڑا سا اس کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں. جو صاحب آپ نے واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپشنز فار دا پریزیڈنٹ آر انکریزنگلی بلیک, یہ ان کے ورڈز ہیں جو میں یوز کر رہا ہوں, کہ بہت کم ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں, اور بڑا اندھیرا سا آپ کو ایک لگ رہا ہے کہ اس میں واقعی آپ ڈو یو مین اٹ, آپ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے لیے آپشنز اب ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں, میں نے پریزیڈنٹ کا نام نہیں لیا, میں نے کہا تھا ہمارے پاس اب آپشن کلوز ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ یہ بالکل نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, تو ان کو جلد از جلد سمیٹ لیا جائے. نہیں تو آپشن کیسے آپشن بند ہو رہی ہیں, اس وجہ سے کم ہو رہی ہیں کہ ٹائم گزر جا رہا ہے. ٹائم اس لیے گزرا جا رہا ہے کیونکہ ایک چیز کا حد ہے, ایک چیز کی ٹائمنگ ہے, پریزیڈنٹ کے الیکشن کی ٹائمنگ ہے, اسمبلیوں کے ٹائمنگ ہے کب ختم ہونی ہے, تو اس لیے ٹائم گزرتا جا رہا ہے, آپشن جو ہے کلوز ہوتی جا رہی ہے. اب آپشن ہے کیا, مجھے یہ ذرا بتائیے گا جو صاحب کہ آپشن کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ کو کسی منطقی نتیجے پر پہنچانا ہے, یا ایم اے کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے اور اس کو منطقی نتیجے پر پہنچانا ہے؟ نہیں, وہ نہیں نہ پہنچی پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو کسی چیز میں نہیں پہنچے. سو اٹس اوور, دا چیپٹر از کلوزڈ آلموسٹ. اچھا, لیکن اب یہ ہے کہ اب جو پروسیس چل رہا ہے اس کو پھر چلنے دیں گے, یہ ہمارے پاس آپشن ہے. تو اس پروسیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی صورتحال ہے اس میں آپ ایم اے کو بیچ میں لا سکتے ہیں نیگوسیشنز کے؟ نہیں, اب اس طرح کے نیگوسیشن تو ڈائریکٹ تو پہلے بھی چل رہے ہیں, اب بھی چل رہے ہیں, اندر بھی چلتے رہیں گے, لیکن یہ ہے کہ اب ٹائم میں نے جو کہا ہے نا کہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے, ٹائم اب فیکٹر بہت زیادہ ہو رہا ہے. نہیں, لیکن اس میں ٹائم ہی, میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو آپشنز ہیں, جو ورکیبل آپشن, ایک تو یہ ہے نا کہ بہت سی آپشنز ہیں لیکن ورکیبل اس میں سے کتنی ہے, وائبل کتنی ہے, ان آپشنز میں جو ورکیبل ہیں آپ کے پاس جو بیسٹ آپشن ہے وہ اس وقت کیا ہے؟ بیسٹ آپشن تو یہ ہے کہ یہ سارے آئیں آگے بیٹھ کے بات کریں سارے, تو وہ تو نہیں ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا, وہ تو نہیں ہو رہا, تو پھر جو انہوں نے کوشش کی تھی اس کو آپ نے کہہ دیا کہ ہمیں قبول نہیں ہے. نہیں, وہ بیٹھے کچھ لے کی بات تو ہوگی نا. نہیں, الیکشنوں کے متعلق بیٹھے, الیکشنوں کے متعلق بیٹھے, الیکشن فیئر فری اب تو کرنے کا موقع آ گیا نا, اب اس کے متعلق بیٹھے
बैठ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम दूर करने को तैयार हैं, लेकिन आइए सही बैठे से इनकारी हैं। प्रेसिडेंट साहब को आप री इलेक्ट करवा सकते हैं इंशाअल्लाह क्यों नहीं, इन्हीं असेंबली से? इन्हीं असेंबली से भी, आइंदा असेंबली से भी, जहाँ जहाँ इंशाअल्लाह ताला होंगे। तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? प्रेफरेंस अभी तक तो ये फिर मैं बात करूँगा, वक्त गुजरता जा रहा है। चलें, वो तो उनके लिए गुजर गया। आप बताएं कि इलेक्शन तो होना है, कानून के मुताबिक इलेक्शन तो होना है ना जी, रूल्स के मुताबिक वक्त गुजर रहा है। तो इलेक्शन जो होगा अब वो किस पैटर्न के तहत होगा? इन्हीं असेंबली से होगा या वर्दी ये तो बात ऐसी चीज़ें जो हमारे अपने पास है, वो आपके अपने पत्ते हैं जो भी आप नहीं बताना चाहते। अच्छा, वर्दी के बारे में आपने कहा कि शेरवानी वाला सदर जो है वो आपको मिल जाएगा, वो भी पॉसिबिलिटी है अभी फौरन? नहीं, शेरवानी तो प्रेसिडेंट साहब को भी बड़ी अच्छी लगती है, वो तो वाकई अच्छी लगती है, लेकिन यह है कि वाकईतन वो यूनिफॉर्म उतार देंगे और शेरवानी में आ जाएंगे। वो देखे ना क्या करते हैं, जो भी करते हैं कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक करेंगे, आइन से हट के कोई चीज़ नहीं करेंगे। ये तो दुनिया को पता चल जाएगा, या आप देख लेंगे कि ऐसा काम करेंगे जो इंशाअल्लाह ताला दुनिया उसके ऊपर दंग करा जाएगी। अच्छा, इन केस गॉड फॉरबिड, अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कुछ मसला होता है और थिंग्स गो वर्स, और उसमें जो चांसेस जो लोग सोचते हैं वो ये भी हैं कि आपने कहा कि मार्शल लॉ के चांसेस 0 हैं और इमरजेंसी के 20% चांसेस हैं, इसका क्या मतलब? बिल्कुल ठीक है, ये 20% चांसेस मीन्स के 20% जो है वो 100% भी हो सकते हैं। 20% तो इस वक्त 20% है ना जी, लेकिन आगे चल के देखते हैं क्या बनता है, लेकिन वो भी आइन के आइन मुताबिक होगा। सोचा जा रहा है वैसे उसके नहीं, सोचा जा सकता है, लेकिन वो भी आइन के मुताबिक होगा, आइन से हट के कोई चीज़ नहीं होगी। और आप देखेंगे प्रेसिडेंट मुशर्रफ का जो लोग बातें कर रहे हैं ना, ये सबको आप सुननी पड़ जाएगी। वो ऐसा इंशाअल्लाह ताला चीज़ करेंगे जो सबको परेशान कर देंगे। अब परेशान सही वाला परेशान, सही वाला परेशान अवाम के लिए। ये कैसे हो गया? अवाम परेशान हो जाएंगे, ये कैसे हो गया? और अच्छा वाला परेशान, एक प्लेजेंट शॉक जो है वो हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं साथ साथ ये पूछना चाहूँगा कि जो रिचर्ड बाउचर साहब आज आए हैं, अनस्केड्यूल्ड ट्रिप था उनका, क्या वो इसी मामले में कर रहे हैं दखल अंदाजी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो इस मामले में, वो अपनी, इनका क्या इंटरेस्ट है बेनज़ीर साहबा के साथ मामलात आपके तय करवाने? वो तो उनको पता होगा, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी उसकी ना ही मुझे शौक है शक्ल में देखने का। अच्छा, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट तो ले रहे हैं ना इसमें, तो अब आपने कहा है कि गोरों की वजह से ये बातचीत हो रही है। हाँ, सारे ज़ाहिर इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो अमेरिकन भी हैं और उसमें ब्रिटिश भी अब शामिल हो चुके। बिल्कुल ठीक। अच्छा दिलावर साहब, आप इस सिचुएशन में अब क्या देख रहे हैं कि क्या ऑप्शंस रह गई हैं जो प्रेसिडेंट साहब अब एक्सरसाइज करना चाहते हैं और जो आप कह रहे हैं कि प्लेजेंट शॉक दे सकते हैं कौम को? जब चौधरी साहब बैठे हैं और चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं एज ए पार्टी हेड, तो आप मेरे से क्या निकल? नहीं हो सकता है कि आप थोड़ा सा जरा एक अच्छे अंदाज पे छोटा सा जो प्लेजेंट शॉक है उसको जरा शेप दे दें। नहीं, देखें कि गवर्नमेंट के पास जो भी या जितनी ऑप्शंस हैं उसके ऊपर पार्टी के साथ कंसल्टेशंस करने के बाद, अब देखें ना कि जैसे ये डायलॉग था, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये कोई रास्ता, कोई बंद गली के मोड़ पे आके नहीं खड़े हो गए। लार्जर नेशनल इंटरेस्ट हो, पैट्रियाटिज्म आपका इतना स्ट्रेंथ रखता हो, तो ये चीज़ें, जैसे मैं पहले भी कहा कि ये चीज़ें दोनों पार्टीज मिलके भी पार्लियामेंट में लाएंगी, इकट्ठे अगर बैठ के देखें ना जी, किसी ने अकेले तो हुकूमत बनानी नहीं। ठीक। और अब जिस नैज पे मीडिया ले गया हालात को, जिस पे ले जाता है, और जैसे आप लोग अब इतने इंडिपेंडेंट और फ्री हो गए हैं, ये तो किसी आइंदा की किसी भी गवर्नमेंट को दे विल नॉट अलाउ यू टू टेक ऑफ आए आसानी से। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी बात की, बंद गली में नहीं पहुंच रहे हैं हम। राज साहब, आप एग्री करते हैं कि अगर आपके मामलात इनके साथ तय नहीं होते हैं तो हम बंद गली की तरफ नहीं जाएंगे? देखिए जी, हमारे मामलात नहीं हैं, ये पाकिस्तान के मामलात हैं, ये पाकिस्तान के अवाम के मामलात हैं, और एक बैसियत बड़ी पार्टी की ये हमारी एक कौमी ज़िम्मेदारी थी कि इसकी तरफ इनकी तवज्जो दिलाई जाए। और मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब ने आज जो बात की है, या पता नहीं, मैं ये जो खुशगवार, वो जो आप कह रहे थे कि परेशान कर देंगे या नहीं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम ऐसे हालात से दो चार और ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहाँ परेशानी के बजाय अब मैं समझूँ खुशी की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम बहुत खेल लिया, ये चूहे बिल्ली का खेल और ये महलाती साजिशें और एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की किरदार कुशी, टांगें खींचनी, अफरा तफरी, बेयकीनी, ये बहुत हो गई है।
اب تو خدا کے لیے کوئی اس نئی صبح کا آغاز کرنا چاہیے, نئے ہوا کا جھونکا آنا چاہیے, آئندہ نسلوں کو بہتر پاکستان دینا چاہیے, پاکستان کی عوام کے پریشان اچھی سینس میں آپ نے خود ہی کہہ دیا سر, پریشان اچھی سینس میں, اچھی سینس. لیکن آج چند صاحب کوئی پلیزنٹ شاک دینے والے ہیں, انگریزی میں کہہ لیں پلیزنٹ شاک, پلیزنٹ شاک جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے. جی ہم تو میں آپ کو پلیزنٹ شاک پریزیڈنٹ کے لیے, ان پلیزنٹ شاک کے لیے بھی ہم تیار ہیں, لیکن ہم پاکستان کے لیے چاہتے ہیں کہ اچھائی ہو. ہماری ذات کا تعلق یا نہیں ہے, وہ ہم نے بڑی قربانیاں دی, آئندہ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن ہم چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے کوئی خوشخبری ہو. ہم کو انڈیا کی عوام سے تو نہیں آئے ہوئے, ہم بھی پاکستان کے میں رہتے ہیں. نہیں, پاکستان کی عوام کو خوشخبری دینی ہے, پاکستان کی عوام کو جمہوریت دینی ہے, پاکستان کی عوام کو روزگار دینا ہے. سارے پاکستانی اور اس میں ایک پاکستانی جو پاکستان میں چیز آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں جو پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں وہ پاکستان کو نہیں مانتے, باقی تو سب مان رہے ہیں. بالکل ٹھیک. پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ انہی اسمبلی سے آپ سمجھتے ہیں کہ الیکٹ ہو جائیں گے یا اگلی سے الیکٹ ہو جائیں گے؟ بہرحال انشاءاللہ. چلیں جناب, آپ کا بہت شکریہ شہزاد صاحب, آپ تشریف لائے. دلاور باز صاحب آپ کا بہت شکریہ. راجہ پرویز اشرف صاحب آپ کا بہت شکریہ. ٹائم کی چونکہ قلت ہے, صاحب ہمیشہ کہتے تھے اسی اسمبلی سے آپ یا بھی آگے, ابھی دیکھیں اب یہ سچویشن آگے بڑھے گی انشاءاللہ. اور ناظرین, اللہ کرے کہ جو کچھ بھی ہو اس میں ہمارے ملک کے لیے بہتری ہو اور ہماری عوام کے لیے بہتری ہو. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بنتا ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرا کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.